آنے کے بعد صدیق اکبر جایا کرتے تھے، فاروق اعظم جایا کرتے تھے، عثمان غنی جایا کرتے تھے، مولا علی جایا کرتے تھے۔ اس سے پتا چلا جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے قبروں پہ جایا کرو، ان کے پاس جایا کرو اور مرادیں لے کر کے جایا کرو۔ ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اپنی بارگاہ میں فوراً قبول کر لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام، فیضان شہید مرد، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت خوب۔ آج ہم ایک اللہ کے ولی کے عرس میں حاضر ہیں۔ سنو، رب نے پاور کیا دیا ہے، رب نے طاقت کیا دی ہے۔ جنہیں رب اپنا دوست کہہ رہا ہے، جنہیں رب اپنا دوست کہہ رہا ہے، اپنا محبوب کہہ رہا ہے، اگر رب کائنات نے میرے مصطفیٰ کو نبیوں کا تاجدار بنایا ہے تو غوث اعظم کو اللہ نے ولیوں کا تاجدار بنایا ہے۔ نہ مثال کوئی میرے مصطفیٰ کا دے سکتا ہے، نہ نظیر کوئی غوث اعظم کا لا سکتا ہے۔ وہ اللہ کے ولی ہے۔ دیکھو کتنی طاقت اللہ کے ولی میں ہوتی ہے۔ وہ سیدنا سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہیں، جب تک غوث کا حکم نہ ہو جائے ہوا تک نہ چلنے کا نام ہے۔ وہ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم سیدنا سرکار روشن ضمیر، ایک محلے سے آپ کا گزر ہوا، ایک محلے سے آپ کا گزر ہوا کہ راستے میں عیسائی اور مسلمان، عیسائی اسے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو، اور مسلمان گواہی دے رہا تھا میرے آقا تاجدار مدینہ افضل ہے، اور عیسائی گواہی دے رہا تھا ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے۔ جب سیدنا سرکار غوث اعظم مجمع میں آئے، لوگوں سے آپ نے فرمایا، آئے لوگوں، کس بات پر تبصرہ ہو رہا ہے، کس بات پر لڑائی اور جھگڑے کیے جا رہے ہیں؟ عیسائیوں نے کہا ہمارے نبی حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام افضل ہیں۔ مسلمان گواہی دے رہا تھا پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ افضل ہیں۔ مخاطب ہو کر کے غوث پاک نے فرمایا، اے سید سنو، میں نبی نہیں بلکہ نبی کا اتنا غلام ہوں۔ کوئی ولی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کوئی ولی کسی صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مگر سنو، اللہ نے ولیوں کو پاور کیا دیا ہے، اللہ نے ولیوں کو طاقت کیا دیا ہے۔ میرے غوث فرماتے عیسائیوں، میں نبی نہیں بلکہ نبی کا ادنا غلام غوث ہوں۔ اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا ہمارے نبی پر ایمان لے آؤ گے؟ عیسائیوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے نبی پر ایمان لے آئیں گے۔ غوث پاک کو پرانی قبر پر پہنچا دیا گیا۔ وہ غوث اعظم ہے جن کی صداقت بے شمار ہے، وہ غوث اعظم ہے جن کی بلندی بے شمار ہے، وہ غوث اعظم ہے جن کی ولادت بے شمار ہے، وہ غوث اعظم ہے جن کے باپ عبداللہ جو دوست محمد جنگی ہیں، جو بھی اللہ کے ولی ہیں۔ سنو، غوث اعظم کو ایک پرانی قبر پر پہنچا دیا گیا۔ میرے غوث نے مردے کو زندہ نہ کیا بلکہ فرمایا، اے لوگوں سنو، یہ قبر والا گویا ہے، ابھی آپ نے مردے کو زندہ نہ کیا ہے۔ اگر عرس میں آئے ہو، مرد شاہ کے عرس میں آئے ہو تو یہاں سے پیغام لے کر کے جاؤ کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو طاقت کیا دے رکھی ہے۔ سنو، ماشاءاللہ، غوث نے بھی مردے کو زندہ نہ کیا بلکہ فرمایا یہ قبر والا گویا ہے۔ عیسائیوں سے مخاطب ہو کر کے میرے غوث نے فرمایا، اے عیسائیوں، جب تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے تو کلام کیا کیا کرتے تھے؟ عیسائیوں نے کہا ہمارے نبی جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو کن باذن اللہ کے ذریعہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ غوث اعظم قبر کے پاس کھڑی ہوئے اور ارشاد فرمایا، کن باذنی، اٹھ جا میرے حکم سے۔ میرے غوث کا اتنا فرمانا تھا کہ قبر والا قبر کو چیرتے ہوئے جس کے زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا ترانا تھا، وہ غوث اعظم ہے جن کی صداقت بے شمار،
وہ غوث آدم ہے. آؤ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے ہو. آج روکنے والے آپ کو روکتے ہیں, منع کرنے والے آپ کو منع کرتے ہیں, مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, ولیوں کی بارگاہ میں آیا کرو, ایمان تازے ہو جایا کرتے ہیں. ولیوں کی بارگاہ میں آیا کرو. ان کا رشتہ ڈائریکٹ خدا سے ہوا کرتا ہے. ان کا رشتہ خود کیوں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ولی کا چلنا در حقیقت خدا کا چلنا ہے, ولی کا پکڑنا در حقیقت خدا کا پکڑنا ہے, ولی کا دیکھنا در حقیقت خدا کا دیکھنا ہے. ارے ولی سے ملنا تو در حقیقت خدا سے مل گیا, گویا جو ولی سے ملا وہ خدا سے ملا. سنو, اللہ نے میرے غوث کو پاور کیا دے رکھی ہے, اللہ نے میرے غوث کو طاقت کیا دے رکھی ہے. یار جب باپ نیک ہوتا ہے تو بیٹا غوث آدم ہوتا ہے. ایک مرتبہ میرے غوث نے فرمایا, اے میری ماں, ماں کون ہے جو متقیہ ہے, ماں کون ہے جو پریشان ہے؟ ماں وہ ہے جو روزانہ قرآن کی آیت پڑھا کرتی تھی, قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, غور سے سنیں, غوث اعظم ماں کے پیٹ میں ہے, ماں قرآن پڑھ رہی ہے, غوث اعظم ماں کے پیٹ میں ہے. جب آپ کی ماں کوئی کام کرتی, قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی, نعت مصطفیٰ پڑھا کرتی تھی. ارے جب ماں کا یہ عالم ہے, جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو 18 پارے کے حافظ قرآن بن کر کے چمکے. غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو 18 پارے کے حافظ قرآن بن کر کے چمکے. یہ اللہ کے ولی. سنو, غوث اعظم ایک مرتبہ ماں سے فرمایا, ماں میرا احسان تجھ پر ہے. غوث اعظم نے فرمایا, وقت قطب نے فرمایا, ارے وہ غوث اعظم ہے جو ندیب الطرفین ہے, وہ غوث اعظم ہے جو حسنی حسینی ہے, ارے وہ غوث اعظم ہے جو مصطفیٰ کا پیارا ہے, مولا علی کا دلارا ہے, ارے فاطمہ کا لخت جگر ہے. وہ غوث اعظم ماشاءاللہ. فرمایا, ماں میرا احسان تجھ پر ہے. غوث اعظم نے کہا, ماں میرا احسان تجھ پر ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں, کیونکہ یار ماں کا احسان بیٹے پر ہوتا ہے. ماں نے پیدا کیا ہے, ماں نے پالا ہے, ماں نے نوجوان کیا ہے, ماں نے 18-20 سال تک خدمت کی ہے. اگر ماں کہے بیٹے پر, بیٹا میرا احسان تجھ پر ہے, تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. مگر میرے غوث نے فرمایا, اے ماں میرا احسان تجھ پر ہے. ماں نے کہا, بیٹے بتا احسان کیا ہے, اے میرے لال بتا تو نے جو احسان کیا, احسان کیا ہے. کہا, ماں وہ زمانہ یاد کرو, وہ دور یاد کرو, وہ وقت یاد کرو. ماں جب میں آپ کے شکم میں تھا, اے ماں اندر میں ایک انگوروں کا گھوچھا لگا ہوا تھا, ایک درخت لگا ہوا تھا, اور میں آپ کے پیٹ میں تھا. آپ انگور کے گھوچھوں کو توڑنا چاہتی تھی, اچانک آپ کے پیٹ میں درد ہوتا, آپ زمین پر بیٹھ جاتی. دوسری مرتبہ پھر آپ انگور کے گھوچھوں کو توڑنا چاہتی, آپ کے پیٹ میں درد ہوتا, آپ زمین پر بیٹھ جاتی. کہا, لال یہ تو بات مجھے معلوم ہے, مگر تو نے جو احسان کیا وہ بات بتا. کہا, ماں بات سمجھ میں لائی. ہاں میرے لال بتا احسان تو نے کیا کیا ہے. کہا, ماں انگور کے گھوچھوں پر ایک زہریلا جانور بیٹھا تھا, جیسے آپ ہاتھوں کو بڑھاتی میں آپ کے پیٹ میں حرکت کرتا, درد کے مارے زمین پر بیٹھ جاتی. ماں مجھے گوارا نہ ہوا وہ سانپ آپ کو ڈس لے, ماں اس لیے میں پیٹ میں حرکت کرتا, آپ زمین پر بیٹھ جاتی. ماں یہ میرا احسان آپ پر ہے. اللہ اللہ, وہ غوث اعظم تھے جن کی صداقت کو سلام. وہ غوث اعظم تھے جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا ہے. اللہ اللہ, سوچو ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو. وہ غوث اعظم جنہوں نے 40 سال سونے سے صرف انبیاء کی وضو نہیں ٹوٹتی. بڑی ذمہ داری کی سچ بول رہا ہوں, علماء کی موجودگی میں صرف انبیاء کی وضو سونے سے نہیں ٹوٹتی ہے, بلکہ سب کی وضو ٹوٹ جاتی ہے. تو غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے 40 سال نماز فجر ادا کیا ہے. گویا پتا چلا 40 سال غوث اعظم نے رب کو راضی کیا ہے, غوث اعظم نے رب کی عبادت کی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کیا ہے. تو پتا چلا جو دنیا میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے, جو دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے, رب کے احکام پر عمل کرتا ہے, وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے, مرنے کے بعد آخر میں بھی کامیاب رہتا ہے. حضرات, وہ غوث اعظم جن کے صداقت کو سلام, وہ غوث اعظم ہیں جن کے بلندی کو سلام, وہ غوث اعظم ہیں جن کے رفعت کو سلام. عزیزان ملت اسلامیہ, جھوم کر درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد